اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ ایک بہت اہم ترین ایک معاملہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کن حالات میں ہونی چاہیے اور کن کیفیات میں ہونی چاہیے، اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا تو اس وقت کون کون سے ادیان، کون سے عقائد، کون سے نظریات تھے جو کہ موجود تھے اس وقت عرب میں یا دنیا کے اندر، کیونکہ وہ یقیناً ایسے نظریات تھے، ایسے وہ عقائد تھے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے جن کے خاتمے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یقیناً یہی عقائد اور نظریات تھے کہ اللہ رب العالمین ان عقائد اور نظریات سے راضی نہیں تھے۔ تو ایسے کون سی چیزیں تھیں، کون سے ادیان تھے اس وقت جو موجود تھے؟ ان میں ایک جو دین اس وقت موجود تھا جو کہ دین ابراہیمی کہلاتا ہے۔ دین ابراہیمی کے نام لیوا اس وقت بہت کم تھے، چند ایک لوگ تھے جو اس وقت دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی پر تھے، جو کہ اسماعیل علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا۔ اور ملت ابراہیمی کیا تھا؟ ملت ابراہیم یہی تھا کہ وما کان من المشرکین، کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، مشرک نہیں تھے۔ تو شرک نہ کرنے والے اس دور میں گنتی کے تعداد میں تھے، چند ایک لوگ تھے جو شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ ان میں عثمان بن نوفل ان کا نام آتا ہے، اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال جو عام حیثیت میں گزارے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بتوں کی عبادت سے اور شرک سے کنارہ کشی اختیار کی۔ ورقہ بن نوفل ایک نام آتا ہے، اور 3-4 اور نام ایسے آتے ہیں کہ جن کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ دین ابراہیم پر قائم تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔